حضور قبلہ عالم کے فیضان سے، ان کی نظر سے، ان کی کرم سے، اور قبلہ فدا صاحب کی زیر صدارت ہم سب کو رب العالمین نے توفیق بخشی کہ ہم اس محفل پاک میں شامل ہو کر اپنے دلوں کی ویرانیوں کو دور کر سکیں۔ ولایت کیا ہے؟ کیا دور حاضر میں اس کی حاجت ہے یا نہیں؟ سوچنے والی بات یہ ہے، رب العالمین نے جو بھی نعمت بنائی تمام ادوار کے لیے بنائی۔ وہ نعمت مخصوص نہیں تھی دور صحابہ تک، دور تابعین تک یا دور تبع تابعین تک۔ ولایت فیض ہوتا ہے نبوت کا، ولایت فیض ہوتا ہے نبوت کا۔ نہ نبوت میں کبھی کمی آتی ہے، نہ نبوت کے فیضان میں کبھی کمی آتی ہے، نہ نبوت کے کرم میں کمی آتی ہے، نہ نبوت کی عطا میں کمی آتی ہے۔ تو چونکہ یہ فیض تو ہے ہی نبوت کا، اور ہمارا نبی وہ نبی جس کے بعد نبی کوئی نہیں، نبی کی حاجت ہی نہیں، نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ اب چونکہ وہ نبی آگے کہ اس کے بعد بس اور کسی کی حاجت نہ رہی، ضرورت نہ رہی، رب نے اتنا اکمل بنایا، اتنا احسن بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اور ہر حساب سے مکمل اور افضل بنایا کہ اس کے بعد کسی اور ہستی کی حاجت انسانیت کو نہ رہی۔ دیگر انبیاء آتے تھے، مخصوص امتیں تھیں، مخصوص تعلیمات تھیں، مخصوص جگہیں تھیں۔ کوئی کسی جگہ آیا، کوئی کسی جگہ آیا۔ حضور تاجدار کائنات جب آئے تو کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر آپ کی نبوت نہ جائے، ہر جگہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے مصطفیٰ، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ تیرا فیض ہر جگہ چمکے گا، عالم امر ہو یا عالم خلق، عالم نباتات ہو یا عالم جمادات، یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، جہان برزخ کا ہو یا جہان دنیا کا ہو یا جہان آخرت کا ہو، ہر ایک جگہ اے میرے حبیب آپ کی عظمت کا جھنڈا گاڑا جائے گا، ہر جگہ آپ کی عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں گے۔ تو جو آیہ کریمہ میں نے آج تلاوت فرمائی ہے، سورہ کاف کی یہ آیت ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور جب سورج طلوع ہوتا تو وہ دائیں جانب مڑ جاتا، وَإِذَا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب مڑ جاتا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور اس کے درمیان بہت بڑا میدان تھا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، جسے اللہ گمراہ کرتا ہے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اسے نہ تو کوئی ولی ملتا ہے نہ مرشد ملتا ہے۔ ولی ہی مرشد ہوتا ہے۔
اور جو ولی نہیں ہوتا وہ مرشد نہیں ہوتا، اور ولی خود نہیں بنا جاتا، کسی کی نگاہ بنا جاتی ہے، کسی کی نگاہ برتن کو صاف کر جاتی ہے، کسی کی نگاہ جب پڑتی ہے نا دل کے برتن پہ، اور جب دل کے اندر غلاظت ہوتی ہے، کمیاں ہوتی ہیں، کجیاں ہوتی ہیں، فقط مرشد کی ایک نگاہ پڑتی ہے تو وہ ہر کمی دور ہو جاتی ہے۔ جب کمی دور ہو جاتی ہے دل صاف ہوتا ہے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبیں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا جذب طرو کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اس جنوں میں بھی کوئی مزہ ہے، اس دیوانگے میں بھی کچھ رکھا ہے، خاک چھاننے میں بھی کچھ رکھا ہے، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ حضرت علامہ اقبال فرما گئے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، عقل کے فیصلے کرتے کرتے تھک گیا، عقل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا، خود نمائی کرتے کرتے تھک گیا، دکھاوا کرتے کرتے تھک گیا، علم کا کمال دکھاتے دکھاتے تھک گیا، جاؤ حشمت دکھاتے دکھاتے تھک گیا، اپنا آپ دکھاتے دکھاتے تھک گیا، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، مولا وہ خیرات عطا کر کہ اپنا ہوش نہ رہے، مجھے جنون ہو جائے مجنوں ہو جاؤں، جنوں ملے، جنوں ملے، دیوانگی ملے، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ صاحب جنوں، صاحب جنوں بندہ کسی صاحب کی مجلس میں بیٹھ کر ہی جنوں آتا ہے، کسی مرشد کی محفل میں بیٹھیں تو رشد ملے۔ اب دیکھیں جو میں نے قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے نا، سورہ کاف، اصحاب کاف کا واقعہ بس چھوٹا سا تعارف کر کے میں اپنی بات کو آگے لے جاؤں گا۔ ایک ظالم بادشاہ سے بچتے ہوئے چند لوگ اپنے ایمان کو بچا کر ایک غار میں چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، یہ کسی سنی عالم نے نہیں بیان کیا، یہ کسی سنی عالم کا واقعہ نہیں ہے، قرآن پاک میں بیان کیا، جو مرضی کھول کے پڑھ لے۔ سورہ کاف، اصحاب کاف کہتے ہیں انہیں، کاف والے۔ اب وہ اپنے ایمان کو بچا کر چلے جاتے ہیں غار کے اندر۔ رب العالمین 309 سال تک ان پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ عقل میں نہیں نہ آتی، وہ خدا ہی کیا جو عقل میں آئے، وہ خدا ہی کیا جو عقل میں آئے، اور اس ولی کا فیض ہی کیا جو عقل میں آئے۔ دراصل فیض ولی کا تو ہوتا ہی نہیں، فیض تو نبی کا ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو نبی کے پاس تو سب کچھ خدا کا ہوتا ہے، نبی کے پاس تو اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ خدا کا ہوتا ہے۔ عقل میں نہیں نا بات آتی۔ 309 سال تک بھی کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، کچھ نہیں کیا، بس لیٹے رہے۔ سائنس پیچھے رہ گئی، ان کا جسم گلا نہیں، ان کا جسم سڑا نہیں، بدبو نہیں آئی،
جنہیں وہ باقی رکھے ان سے بدبو نہیں، ان سے خوشبو آتی ہے، اور ان سے ایسی خوشبو آتی ہے کہ وہ پورے ماحول کو معطر کر دیتے ہیں۔ ان کے جہاں پر قدم لگتے ہیں نا، اس جگہ میں بھی لوگوں کو سکون آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا کہ 309 سال تک رب العالمین نے ان پر نیند طاری کر دی۔ ساتھ ایک کتا بھی تھا، ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ غار کے اندر کتا باہر، میں مختصر کرتا چلتا ہوں، واقعہ سنا ہوگا آپ نے، بے شمار علماء کرام سے سنا ہوگا، لیکن جو نقطہ میں اس سے ماخذ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ کتا باہر، صالحین اندر، وہ غار کے باہر، صالحین غار کے اندر۔ اب فیض تو ملا اندر والوں کو، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب سورج طلوع ہوتا تو وہ دائیں جانب مڑ جاتا، جب غروب ہوتا تو بائیں جانب مڑ جاتا۔ مختلف مفسرین نے بیان کیا کہ سورج دائیں جانب اور بائیں جانب کیوں مڑتا تھا؟ غار کا منہ کھلا تھا دونوں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اندر سے کھلا میدان تھا، تھی غار ادھر سے بھی کھلی ادھر سے بھی کھلی، طلوع کے وقت بھی سورج پڑتا تھا، غروب کے وقت بھی سورج پڑتا تھا، اور اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا بندہ اس کا ہو اور دھوپ اس پہ پڑ جائے، بندہ اس کا ہو اور دھوپ اس پہ پڑ جائے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں جانب مڑتا، جب غروب ہوتا تو بائیں جانب مڑتا، حالانکہ سورج نے بھی کبھی رستہ بدلا۔ سورہ یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہی پڑھتے ہیں نا؟ سورج کا ایک مقرر کردہ راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنا اللہ کی تقدیر ہے۔ اللہ کی تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کی تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ اعلان خود الہ کا ہے، یہ اعلان خود خدا کا ہے۔ لوگوں جو میں تقدیر بناتا ہوں اسے کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن وہ ہر کوئی نہیں ہوتا، کوئی اس کا ہوتا ہے، اور جو اس کا ہوتا ہے اس کے لیے پھر قانون بدلے جاتے ہیں۔ جو اس کا ہو جاتا ہے نا اس کے لیے پھر سورج راستہ تبدیل کرتا ہوتا ہے، اس کے لیے سورج راستہ تبدیل کرتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کوئی نہیں ہوتا، وہ ہر کوئی ہوتا ہے، وہ سب کوئی ہوتا ہے، اس کا فیض لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کا کرم لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کی جھولی خالی نہیں ہوتی، اس کی جھولی بری ہوتی ہے، دل میں بھی وہی بستا، زبان میں بھی وہی بسے، ہر جگہ وہی بسے، تو پھر اس کے لیے قانون اور ہوتے ہیں، باقیوں کے لیے قانون اور ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چڑھتے وقت دائیں جانب مڑتا ہے، غروب ہوتے وقت بائیں جانب مڑ جاتا، اور آگے آتا ہے کہ ذالک من آیات اللہ، اس میں اللہ کی نشانی ہے۔ اب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے۔ کرامت اولیاء کی ہے کہ ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے زہد کی وجہ سے سورج کو اپنا راستہ بدلنا پڑا، سورج کو اپنا راستہ بدلنا پڑا۔ اسے عام بات نہ سمجھنا، ذالک من آیات اللہ، یہ تو اللہ کی نشانی ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنا باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کی نشانی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا پتھر سے نکلنا یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانی جب کہا جاتا ہے تو بات پھر عام نہیں ہوتی، بات خاص ہوتی ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور جو وابستہ ہو گئے ذرا کانوں کو کھول کے سنے، من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے. ومن یضلل، گمراہی کیسے ہوتی ہے؟ فلن تجد لہ ولی مرشدا، گمراہ ہوتا کون سا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، زبان مصطفیٰ، کلام الہی، خود خدا کہہ رہا ہے. فلن تجد لہ ولی مرشدا، نہ تو اسے کوئی ولی ملتا ہے نہ مرشد ملتا ہے. تو ولی اور مرشد کا نہ ملنا یہی گمراہی ہے. اب سوچنے کی والی بات ہے، رب العالمین شان صمدیت کا مالک ہے، اسے حاجت ہے کسی کی؟ کسی واسطے کی حاجت ہے اسے؟ یہ بات بڑی آسانی سے آپ سنتے ہیں. اللہ واسطوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو سب کا ہے، واسطے کی کیا حاجت ہے؟ واسطہ کس کو کہتے ہیں؟ وسط کو، وسط درمیان کو کہتے ہیں. ادھر بھی ایک حصہ ہو ایک حصہ ادھر ہو، جو درمیان میں ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وسط. جو اس کو اس کے ساتھ جوڑے وہ ہوتا ہے وسط، وہ ہوتا ہے وسط. اور رب کا اور بندے کا کوئی جوڑ بنتا نہیں، رب کا اور بندے کا کوئی جوڑ بنتا نہیں. وہ نورن علی نور، نہ ہر ایک نظارہ دیکھ سکے. کعبہ کو حسین والی ہستی ہر ایک نہیں ہوا کرتی. ما زاغ البصر وما طغی کے مقام والی ہستی ہر ایک نہیں ہوا کرتی. کل کائنات کو ڈھونڈا، 1,24,000 پیغمبروں کو ڈھونڈا، 313 رسولوں کو ڈھونڈا، کوئی ایسی نہ ملے. مقام کعبہ کا حسین او ادنا پر جا کر اس حال میں جائے، ما زاغ البصر وما طغی، دیدار کے وقت نہ آپ کی پلکیں جھپکی نہ نگاہ حد ادب سے بڑی. یہ مقام ہر ایک کو میسر نہ آیا. یہ مقام فقط حبیب خدا کا ہے، اسے وہی دیکھے جسے وہ دکھائے، اسے وہی دیکھے جسے وہ دکھائے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بات تو ہے نبوت کی. دور پر جا کر ہر ایک کلام نہ کر سکے. یہ موسیٰ کلیم اللہ ہی تھے جنہیں آواز آئی انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں. اور آواز کیسے آئی دیکھیں، موسیٰ فخلعنا علیک، اپنے نالین کو اتار دو، اپنے ان جوتوں کو اتار دیں. انک بالواد المقدس طویٰ، آپ طویٰ کی مقدس وادی میں، آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں، اس لیے اپنے نالین پاک کو اتار دیں. جب سرکار کی باری آئی تو سرکار نے نہ کسی مفسر نے بیان کیا، نہ کسی محدث نے، نہ کسی مورخ نے، سرکار نے کہیں نالین نہیں اتارے. طویٰ کی وادی نیچے ہے، طویٰ کی وادی نیچے ہے، بیت المقدس نیچے ہے، مسجد حرام نیچے ہے، نالین اوپر ہے.
نالین اوپر ہے، سدرہ نیچے ہے، ملائکہ نیچے ہیں، عرش نیچے ہے، نالین اوپر ہے۔ نالین کو پہنے آ جاؤ، نالین کو پہنے آ جاؤ، مختار ہو تم مجبور نہیں، مختار ہو تم مجبور نہیں، اے میرے مصطفیٰ مختار ہو تم، مختار ہو تم، اختیار ہے آپ کے پاس، مختار ہو تم مجبور نہیں، نالین کو پہنے آ جاؤ، آقا نالین کو پہنے آ جاؤ، مختار ہو تم مجبور نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے۔ اب بشر نے فیض لینا ہے نور سے، بشر نے فیض لینا ہے نور سے، میں خاک سراپا تو نور سراپا، میں خاک سراپا تو نور سراپا، تیرا پیارا بھی وہی کون محمد، میرا پیارا بھی وہی کون محمد، اور محمد ہی واسطہ۔ میاں عزیز صاحب نے کیا فرمایا؟ تیرا پیارا بھی وہی کون محمد، میرا پیارا بھی وہی کون محمد، تیرا پیغام جو لے کر سوئے طائف جائے، تیرا پیغام جو لے کر سوئے طائف جائے، تم نے دیکھا میرے محبوب نے پتھر کھائے، تیرا پیارا بھی وہی کون محمد، میرا پیارا بھی وہی کون محمد، تیرا پیغام وہ لے کر سوئے طائف جائے، تو نے دیکھا میرے محبوب نے پتھر کھائے، محبوب وسط میں ہے، درمیان میں ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے خیرات لے رہے ہیں، ادھر صحابہ کو دے رہے ہیں، ادھر کسی کو صدیقیت کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کو فاروق اعظم بنا رہے ہیں، کسی کو پیکرے شرم و حیا بنا رہے ہیں، کسی کو حیدر کرار بنا رہے ہیں، کسی کو عشرہ مبشرہ بنا رہے ہیں، کسی کو غوث الاعظم بنا رہے ہیں، کسی کو داتا گنج بخش بنا رہے ہیں، کسی کو قبلہ عالم بنا رہے ہیں، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، تیرا پیارا بھی وہی کون محمد، میرا پیارا بھی وہی کون محمد، محمد وسط میں، محمد وسط میں، اس واسطے کو نکالو گے تو جل جاؤ گے، دور کیوں جلا؟ درمیان میں واسطہ نہ تھا، درمیان میں واسطہ ہوتا تو دور کبھی نہ جلتا، درمیان میں واسطہ ہوتا تو دور کبھی نہ جلتا، اور جنہوں نے اس واسطے کا واسطہ دیا، وسط درمیان، درمیان میں اگر کوئی نہ ہو، درمیان میں اگر کوئی نہ ہو، یہ تار ہے نا، اس میں کرنٹ آ رہا ہے، درمیان میں یہ ربڑ نہ ہو، اس پنکھے کے اندر جو تار ہے اگر کبھی اسے ننگے پکڑ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے یہ واسطہ کیا ہوتا ہے، یہ واسطہ کیا ہوتا ہے، یہ واسطہ کیا ہوتا ہے، یہ واسطہ نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا، کبھی ننگی تار کو پکڑ کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے واسطہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ الہ کا فیض لینے کا، خدا کا فیض لینے کا ہے، تو وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہوں تو میں شارک سے بھی قریب، ملا کبھی، نظر آیا کبھی، کبھی نہ ملا، نہ یہاں پہ ملا نہ حرم میں ملا، وہاں پہ بھی جا کے دیکھا،
چکر پہ چکر لگا کے دیکھا، ادھر لوگوں کو چکر دے کے دیکھا، ادھر طواف کے چکر کاٹ کے دیکھا، نہ ملا۔ چکر پہ چکر وہ کیسے ملتا ہے؟ وہ تو ملتا ہے وسط سے، وہ تو ملتا ہے واسطے سے، وہ تو ملتا ہے واسطے سے۔ اب دیکھیں واسطہ، بنا واسطے کے کام نہیں چلتا۔ دین کو صحابہ کرام زیادہ جانتے تھے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کبھی بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے۔ ہاں جی، ہمارا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے اور جا کر انہیں کہتے کہ آپ بارش کی دعا کریں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا عالم کیا تھا جانتے ہیں ہم؟ آپ کس مقام پر تھے کہ جن کے بارے میں آقا کہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا؟ وہ سیدنا فاروق اعظم وہ حضرت عباس کے پاس جا رہے ہیں، دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں۔ واسطہ، واسطہ قریبی کا، واسطہ گھر والوں کا، واسطہ گھر والوں کا۔ اس بات پہ ان کا دھیان جاتا ہے جو اعلیٰ ہوتے ہیں، گھر والوں کی طرف وہ جاتے ہیں جو اعلیٰ ہوتے ہیں، جو باکمال ہوتے ہیں، جو لازوال ہوتے ہیں، اور جن میں کمی ہوتی ہے، جن میں کجی ہوتی ہے، وہ گھر سے منہ ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ گھر سے ادھر ادھر منہ کر کے پھر گھر والا نہیں پوچھتا، گھر والے کے پاس جانا ہے تو گھر والوں کے ساتھ جائیں، گھر والے سے کچھ لینا ہے تو گھر والوں کے ساتھ جائیں۔ سیدہ کائنات کو چھوڑ کے گھر والے نے نہیں پوچھنا آپ کو۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں چھوڑ کے آپ جائیں تو پھر نہیں پوچھا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ واسطہ، اب واسطے کی حاجت اسے تو نہیں ہے نا، وہ تو بغیر واسطوں کے سارا نظام چلا سکتا۔ ہر ایک کو، ہر ایک کے گھر میں قرآن آ جاتا، اتر جاتا، ہر ایک کے پاس فرشتہ آتا روزانہ ہی، نہ تو فرشتوں کی کمی نہ کلام کی کمی۔ مولا پھر یہ اتنا سارا میلہ کس لیے؟ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 313 رسول بھیجے، اس لیے کہ لوگوں تمہیں میرے حبیب کے دہلیز پر آنا پڑے گا، جہاں مرضی گھومتے رہو، جب تک اس واسطے تک نہ پہنچو گے مجھ تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ عقل کے جتنے مرضی گھوڑے دوڑا لو، جو چاہے کر لو، تمہیں میرا حبیب مجھ تک پہنچا سکتا ہے اور کوئی واسطہ نہیں۔ سرکار نے کہا تھا نا، اس کا نہیں پتہ چلتا وہ کہاں رہتا ہے۔ سرکار کیسے مانے اس رب کو جو دکھائی نہیں دیتا، جو سنائی نہیں دیتا، جو سمجھ میں نہیں آتا؟ آقا نے کہا اسے دیکھ کر اسے مانو۔ محمد مصطفیٰ سمجھ میں آتے ہیں، آپ کا حسن سمجھ میں آتا ہے، آپ کا اخلاق سمجھ میں آتا ہے، آپ کا مقام سمجھ میں آتا ہے، آپ کا خیرات بانٹنا سمجھ میں آتا ہے، آپ کی رحمت سمجھ میں آتی ہے، آپ کی ہر شے سمجھ
سمجھ میں آتی ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کو بے عیب دیکھو، با کمال دیکھو، لازوال دیکھو، تو سمجھ لو جس کا بندہ اتنا با کمال ہے وہ خود کتنا با کمال ہوگا۔ جس کا بندہ اتنا با کمال ہے وہ خود کتنا با کمال ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب آگے انبیاء کرام واسطہ، پھر ہر ایک کو یہ توفیق تو نہیں مجلس محمدی میں جائے، جا کے سرکار سے اپنے دل کی بات کرے، انہیں سنائے۔ مجلس تو آج بھی لگتی ہے، بزم تو آج بھی لگتی ہے، محفل تو تبھی لگتی ہے، محفل میں کوئی جاتا ہوگا نا، ہم میں سے کوئی نہ کوئی جاتا ہی ہوگا نا بھائی، سارے کو میرے جیسے تو نہیں، کیا خبر کون جانے والا ہے۔ اب ادھر تو کوئی جاتا ہی ہوگا تو باقی کیسے؟ باقی ایسے کہ اب نہ خدا تک پہنچ سکے نہ مصطفیٰ تک پہنچ سکے، نہ خدا تک پہنچ سکے نہ مصطفیٰ تک پہنچ سکے، تو پھر کم از کم ان آنکھوں کو دیکھ لو جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہو، کم از کم ان آنکھوں کو دیکھ لو جن آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہو جن آنکھوں نے اسے دیکھا ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فیضان نبوت جو ہے نا، یہ ولایت نبوت کا فیضان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق خلق لحوائج الناس، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اس میں کچھ ایسی مخلوق بھی ہے لحوائج الناس جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ مولا حاجت روا تو تو ہے، مولا حاجت روا تو ہے۔ یونیورسٹیوں میں تو یہی سنتے ہیں، حاجت روا تو ہے، مشکل کشا تو ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ کی صفت بندے میں تلاش کرو تو مشرک ہو جاؤ گے، اللہ کی صفت بندے میں تلاش کرو مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ رازق ہے تو بندے کو رازق کہو تو مشرک، اللہ مشکل کشا ہے تو کسی اور کو کہہ دیا تو مشرک، ایسے ہی ہے۔ تو دیکھیں شرک کا وقوع کب ہوتا ہے؟ اگر کوئی چیز اللہ کا حق ہو، وہ حق خدا کا ہو، دے کسی بندے کو، حق خدا کا ہو دے کسی بندے کو، تو یہ ہوتا ہے شرک۔ آپ کسی بندے سے 1000 روپیہ ادھارا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں بڑی مشکل میں ہوں، صداقت صاحب مجھے 1000 روپیہ 1000 روپیہ مجھے ادھار دیں، دوائی لانی ہے، بڑی سخت مشکل میں ہوں۔ صداقت صاحب نے مشکل حل کی میری، تو مشکل کشا ہوئے یا نہ ہوئے، مشرک نہیں ہو جاتا بندہ؟ مولا اوپر سے ہی بھیج 1000 کا نوٹ، اوپر سے ہی آئے کہیں، میں تو شرک نہیں کروں گا، کسی سے کچھ نہ مانگوں گا، کیونکہ کسی سے لینا تو شرک ہے، مشکل کشا تو تو ہے۔ اصل میں دیکھا جائے کوئی بھی بندہ جب آپ کی مدد کرتا ہے، حقیقی مشکل کشا وہی ہوتا ہے، وہ چاہے تو صداقت صاحب دے پیسے، وہ چاہے تو نہ دے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا بڑے یقین کے ساتھ، فلاں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، اسے آرام آ جاتا ہے، اس سے آرام آ جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ هو الشافی بڑا سا لکھ کے لگایا ہوتا ہے نا، کلینک میں پڑھا ہے نا، هو الشافی، شفا دینے والا تو وہ ہے۔ جب وہ شفا دینے والا ہے تو بھئی یہ ہسپتال کس لیے؟ شفا دینی جو اس نے ہے وہ شافی ہے، تو ڈاکٹر تو شافی نہیں ہے۔ بھئی ڈاکٹر کیا ہے؟ اور ڈاکٹر نے تو آپ کو بتایا کہ یہ دوائی لو،
شفا نہ دوائی میں ہے نہ ڈاکٹر میں ہے، هو الشافی، شفا تو اس کے پاس ہے، لیکن واسطہ بنانا ڈاکٹر آپ کا۔ حاجت روائی کی یا نہ کی؟ ایک ڈاکٹر کے پاس جانے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، تو ایک ولی کامل کے پاس جانے سے بندہ مشرک ہو جائے گا؟ ڈاکٹر سے آپ نے انجیکشن لیا، دوائی لی، کچھ بھی لیا، یہ جانتے ہوئے بھی وہ الشافی، وہ ہے شفا دینے والا، اب پھر بھی چلے گئے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ جانتے ہوئے بھی پھر آپ ڈاکٹر کے پاس، ہر اسپتال بھرا ہوا۔ بھئی بات یہ ہے، اللہ مشکل کشا اپنی شان کے لائق ہے، اللہ مشکل کشا اپنی شان کے لائق ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ بھی اگر کسی کے کام آتا ہے، اس کی عطا سے آتا ہے، اس کے اذن سے آتا ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی کسی کے کام آ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا، مجھ سے بھی یہ سوال کسی نے کیا تھا کبھی کہ جی اللہ کی صفتیں بندے میں تلاش کریں تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ بے شک وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے، وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے۔ ایک مقام پر آتا ہے فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے آپ کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، صرف وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، میں بھی سنتا اور دیکھتا ہوں، صفتیں مشترک ہوئی یا نہ ہوئی؟ صفات مشترک ہوئی یا نہ ہوئی؟ صفات مشترک ہوتی ہیں نا۔ بندے میں صفت اس کی حسب حال ہوتی ہے، بندہ سنتا ہے اس کی عطا سے، بندہ دیکھتا ہے اس کی عطا سے، رب دیکھتا ہے اپنی ذاتی طاقت سے، رب سنتا ہے اپنی ذاتی طاقت سے، ہم سنتے ہیں اس کی دی ہوئی طاقت سے۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے۔ بندہ مشکل کشا اس مشکل کشا کی عطا سے، بندہ حاجت روا اس حاجت روا کی عطا سے۔ میں عرض کر رہا تھا لِحَوَائِجِ النَّاسِ، اللہ نے کچھ ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے ہے۔ تَفْزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمْ لِحَوَائِجِهِمْ، لوگ اپنی حاجتیں لے کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ امام طبرانی بیان کر رہے ہیں معجم الکبیر میں، وہ تو بیان کر ہی رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے ہیں۔ یہاں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کے عقیدے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ کچھ جگہوں پر اپنی حاجات لے کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں بنایا ہی اس لیے ہے تفزع الناس علیہم لحوائجہم، کہ لوگ اپنی حاجتیں ان کے پاس لے کے جائیں، وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، رب کرم کر دے۔ 11ویں شریف منانے سے شرک اس لیے نہیں ہوتا کہ 11ویں شریف کی نفس یہ ہے کیا، ہم کرتے کیا ہیں، باقی ساری چیزوں کو چھوڑے، یہی دیکھ لیں ہم نے آج کیا کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعت خوانی کی گئی۔ قرآن پڑھنا کیا حرام ہے؟ اکیلے پڑھنا بھی حلال ہے، مل کے پڑھنا بھی حلال ہے۔ نعت پڑھنی کیا حرام ہے؟ حلال ہے نا، اکیلے پڑھیں تب بھی حلال، محفل میں پڑھیں تب بھی حلال۔ تبلیغ دین کرنا حلال ہے یا حرام؟ وہ بھی حلال ہے۔ پیچھے رہ گیا لنگر، جس کی خاطر ہم مارے مارے پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے، پیچھے رہ گیا لنگر، تو لنگر، اب بات لنگر پہ آئی، غوثیہ لنگر، حضور داتا کا دمشق کا لنگر۔ لنگر اصل میں اسی کا ہے،
غوثیہ لنگر یا حسینی لنگر کا مطلب کیا ہے؟ کبھی یہی نہیں سمجھ آیا۔ غوثیہ لنگر کا مطلب ہے اس محفل کا ایصال ثواب۔ ہم حضور غوث پاک کو کرتے ہیں، ہم حضور غوث اعظم کو کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان پر اپنی برکتوں کا نزول فرما، اپنی رحمت کا نزول فرما۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ قرآن کا اصول کیا ہے؟ جب کوئی بندہ آپ کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب اسی طرح دو جس طرح اس نے سلام کیا ہے، یا اس سے بہتر انداز سے دو۔ بہتر انداز میں نہیں آئے تو اور ردوا، جیسے اس نے کیا ویسے کر دو۔ تو جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں باری تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب حضور غوث اعظم کو ہم ایصال کرتے ہیں، تو جب انہیں یہ تحفہ پہنچتا ہوگا مزار اقدس کے اندر ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے ہوں گے اور ردوہا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ ہم نے تو سلام کرنے میں کہیں کمی چھوڑی ہوگی، کہیں پر نمائش بھی کی ہوگی، کہیں پر دکھاوا بھی ہوگا، کہیں پر ریاکاری بھی ہوگی، لیکن پھر بھی ہم نے ثواب ایصال کیا۔ ادھر تو دکھاوا ہے ہی نہیں، ادھر تو ریاکاری ہے ہی نہیں، اور ادھر سے اگر نگاہ اٹھ جائے، ادھر سے اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو وہ ہیں کون؟ وہ تو نجیب الطرفین ہیں، وہ تو حسنی حسینی سید ہیں، وہ تو نجیب الطرفین ہیں، وہ تو حسنی حسینی سید ہیں۔ ان پر تو ہر نماز میں درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے باری تعالیٰ تو صلوات بھیج، تو درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر۔ وہ تو آل محمد ہیں، حضور داتا گنج بخش آل محمد، پیر مہر علی شاہ صاحب آل محمد۔ ہر آل محمد پر درود پڑھتے ہیں نماز میں، یہ پتہ نہیں کسی مولوی نے بتایا آپ کو یا نہیں۔ آل محمد سے کیا مراد آپ کی؟ بس اسی دور کی آل، اب کیا سمجھتے ہیں؟ اسی دور کی آل تک ہے یہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کر دی، کوثر عطا کر دی۔ ہر نسب ختم ہو جائے گا، ہر نسل ختم ہو جائے گی، فقط ایک ہی نسب قائم رہے گا اور وہ نسب محمد ہوگا، وہ محمد کی آل ہوگی۔ تو محمد کی آل اگر قائم ہے، درود انہی کے لیے ہے، اسی لیے سمجھ جایا کریں، منہ کھولتے ہوئے، قلم چلاتے ہوئے، لکھتے ہوئے، کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، کس کی شان میں گستاخی کرنے چلے ہیں، کس پر کیچڑ اچھالنے چلے ہیں، اس چیز کو لکھ لیں۔ ایک طرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ایک طرف درود پڑھے، ایک طرف نقص نکالے۔ کسی میں اگر کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ تم کیوں کس منہ سے آقا علیہ السلام کی بزم میں جاؤ گے؟ اس لیے تھوڑا سا سنبھل کے رہا کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ ہستیوں کو رب العالمین نے بنایا ہے اس لیے کہ لوگ اپنی حاجتیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے مامون ہوتے ہیں، یہ امن میں ہوتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ تو 11ویں شریف کا مطلب دراصل ہے کیا؟ ہم پوچھتے ہیں 11ویں شریف حرام ہے تو لوگوں کے ٹانگیں کانپنا شروع، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، تو کیونکہ نہ ہم نے کبھی پڑھا، نہ پڑھنا ہمارا کلچر ہے۔ اس دن نیازی صاحب بتا رہے تھے کسی عالم دین کا، وہ بڑے فخر سے تقریر کرتے ہیں جی، تو کہتے ہیں جی اللہ کا کرم ہے میں تے کدی تقریر تیاری کر کے کیتی نہیں، بڑیاں دا فیض ہے۔
ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ नहीं। हाँ जी, सुनने वाले भी कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वो जब ये बात कहते हैं ना, मैं तो कभी पढ़िया कोई नहीं, तो नारा बजा नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। माशाल्लाह, जिस तरह जनाब ने को बहुत बड़ी हदीस सुना दी है, बहुत बड़ी बात सुना दी है। अल्लाह पनाह दे, खुदा अपने कम से कम ज़ौक़ को डेवलप करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बातों में कुछ रखा है, और जिसकी भी आते भी सुने, कम से कम ये देख के सुने ये बात किसकी है। मजाक करते हैं, ये बाबों की बात करते हैं, फ़लाँ की भाई बाबों की बात हम तो नहीं करते, ये तो कुरान कर रहा है, सूरह काफ कर रही है बाबों की बात, ठीक है ना। तो बात ये है कि अब ऐसी जो चीज़ें ना, इनसे थोड़ा बच बचा के चलें, थोड़ा पढ़ा भी करें, थोड़ा पढ़ा करें, पढ़ने के कल्चर को आम करें, सुनने के कल्चर को आम करें। और अगर सुनना हो, मैं इसलिए नहीं ये बात कहने लगा चूँकि मेरा उधर राब्ता है, किबला वालिद मोहतरम ने एक बात की थी, अल्लामा गुलजार साहब को। आपने कहा था कि मौलवी साहब अगर किसी को पढ़ना है तो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की लिखी कोई चीज़ पढ़े,